اچھا ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر حب دنیا پائی جاتی ہے؟ علامت نمبر 1 کہ جب بھی کبھی کوئی تذکرہ ہوگا گھروں میں، آفیسز میں، ہر جگہ فقط ہوگا دنیا کا. اچھا علماء نے کہا حتیٰ کہ سفر، مثلا اگر کوئی سفر میں نسبتاً فراغت ہوتی، اس کے اندر بھی تذکرہ لے کے بیٹھے ہیں تو صرف دنیا کا. اور ایک اصول ہے من احب شیئا اکثر من ذکر، جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اکثر ذکر کیا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ علامت ہے کہ جو شخص جس چیز کا زیادہ ذکر کرے گا اس کا مطلب اس سے اس کی محبت زیادہ ہے. تو علامت نمبر 1 تھی. خاص طور پہ ہماری مردوں کی محفل میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک کبھی ذکر ہو جاتا ہو، لیکن عورتوں میں اور دیندار عورتیں ہی کیوں نہ ہو جو ویسے نماز روزہ کرتی ہیں اور دینی مسائل پر عمل کرتی ہیں، ان کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں دین کا کبھی تذکرہ نہیں آتا. جبھی علماء نے کہا کہ نہیں، ان کے اندر حب دنیا کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے. عورتوں کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ علامت تو بہن ہی ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. جو شخص جس کا زیادہ تذکرہ کرے گا اس کا مطلب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. علامت نمبر 1. اچھا اگر آخرت سے آپ زیادہ محبت کرتے تو عالم آخرت کا زیادہ تذکرہ کرتے، لیکن اس کا تذکرہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا، بلکہ کہیں موت اور اس سے ریلیٹڈ کو تذکرہ ہو جائے تو لوگ فوراً اس کو کٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تذکرہ کہاں سے بیچ میں آ گیا. علامت نمبر 2 وقت کا فضول ضائع کرنا بھی حب دنیا کی علامت. ہر وقت ہاں ہنسی میں دل لگایا جاتا ہے، ہر وقت صرف بس وہی دنیاوی گفتگو. اچھا کوئی وقت ویسے تو دنیاوی دھندوں سے فرصت نہیں ملتی، اور اگر کوئی دنیاوی دھندے سے فرصت ملتی بھی ہے تو دل چاہتا ہے کسی دوست کے پاس جا کر کچھ گپ شپ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا. علماء نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ کا مال چرا لے کتنا غصے میں آ جاتے، وقت آپ کے مال سے بھی زیادہ قیمتی اور یہ دوست آپ کے اس وقت کو چرا رہے ہیں جو دنیاوی دوست ہیں، تو ان سے کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. زیادہ راہ کتنا زیادہ حاصل کرنا ہے، سفر کتنا زیادہ طویل ہے، اور وقت کتنا زیادہ قیمتی. تو ایک آیت بھی ہے جو کہ جب حضرت اسرائیل آئیں گے اور روح قبض کرنے میں 1 منٹ بھی مہلت نہ دیں گے. قرآن کی آیت ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو 1 ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے. تو اتنا اہم یہ وقت دنیا کا جو ہمیں ملا ہے اور اس میں اوقات فراغت میسر آتے ہیں تو ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر گزارتے ہیں. اس کو کتنا زیادہ انسان کو توجہ کی ضرورت ہے. تو دوسری علامت حب دنیا کی یہ ہے کہ فضول وقت کا ضائع کرنا. اگر کسی چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں نا تو پھر اس کا وہ کام بھی کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس عالم آخرت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور دنیا کی محبت زیادہ ہے. تیسری علامت حب دنیا سے اصل میں دل بہت سخت ہو جاتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی. کہا جاتا ہے کہ دنیاوی خوشیوں کی جتنی مقدار آپ کے اندر موجود ہوگی اتنا ہی آخرت سے دل زیادہ اچاٹ ہوگا. جتنی دنیاوی خوشیاں حاصل کرتے جائیں گے آپ، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے. کسی کے پاس ذرا سی توانگری، فراغت، کچھ پیسہ آ جائے بس پھر اس کی سرکشی اور عصیان اصل میں شروع ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر دل میں یہ سختی آ جائے تو سینکڑوں نصیحتیں بھی اس کو اپنی سے نہیں ہٹا سکتی. تو دنیاوی ایک جو ابھی اس کا تذکرہ چلنے آگے چل کر آنے والا ہے. علامت نمبر 4 حب دنیا کی. ہر وقت بس دنیا ہی کی فکر دماغ میں سوار رہتی ہے. اکثر طالب دنیا رات بھر جاگتا ہے دنیا کے لیے. علماء نے لکھا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے حتیٰ کہ نماز فجر تک قضا کر دیتا ہے دیر سے سونے کی وجہ سے. دنیاوی کاموں میں دل کھول کر سرمایہ کاری کرتا ہے اور آخرت کے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا. دنیاوی معاملات میں انتہائی چستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آخرت کے معاملے ہمیشہ سست اور کاہل بن جاتا ہے. دنیاوی معاملات میں انتہائی زیرک، عقل مند ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ پوچھیں تمام ڈیٹیل اور جزیات کے ساتھ بتا دیتا ہے. اور مثلا کبھی فقہی احکام کو سمجھنے میں کن ذہن غبی اور بیوقوف سمجھ جاتا ہے کہ بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا مسئلے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے میں کنجوسی برتتا ہے. شہوت رانی اور دنیاوی امور میں بے حساب دولت لٹاتا ہے. مسجد سے دوری اختیار کرتا ہے، رقص و سیر و سرور کی محفلوں کی زینت بنتا ہے. بہرحال انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا. انگور بونے کے بعد تربوز کی توقع رکھنا بیکار ہے. تو دستے رکھا ہوگا.
علماء کہتے ہیں اچھا شادی اور غمی کے اندر بے حساب اپنی دولت کو لٹاتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے کیا حاصل کیا تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا نام ہوگا, حتیٰ کہ اپنی دولت اور جائیداد تک بیچ ڈالتا. کیا حاصل کیا؟ نام. علماء نے کہ اس نام کی کیا حقیقت ہے؟ بازار میں فروخت کرنے جائے 2 کوڑی کا بھی کو خریدنے میں تیار نہیں ہوگا. اچھا علامت نمبر 4, کنجوسی برتنا اور رائے خدا میں خرچ نہ کرنا. دیکھ لے کہ ہر شخص کوئی کہ وہ 1 مہینے کے اندر کیا راہ خدا کے اندر خرچ کر رہا ہے. ہر شخص سے اسی کے مطابق پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر مثلا لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے تو اسی کو خرچ کرنا نہیں, جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کتنا اس نے خرچ کیا یہ دیکھا جائے گا. کنجوسی کرنا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا. علامت نمبر 5, دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتا ہے. وہی میں نے کہا کہ کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کو اختیار کر لیتا ہے, آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. اب میں اس میں بہت تفصیل ہے لیکن میں تفصیل کو نظر انداز کرتے ہوئے کتنا وقت نہیں, پھر علاج کی طرف ذرا زیادہ جانا. علامت نمبر 6, آخرت کے لیے تگ و دو کرتے نظر نہیں آتا. تگ و دو جس کو کہتے ہیں نا, علماء نے کہا کوئی شخص زمین حاصل کرتا ہے, پلاٹ لیتا ہے, یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, وہ کچھ کرتا نظر آ رہا ہے. جو آخرت کے لیے اسے کچھ کرتا نظر نہیں آئے گا, جس کا مطلب ہے کہ اس میں حب دنیا پائی جائے. دنیا کے لیے تو صبح سے شام تک مصروف ہے. جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے نا کہ مثلا بہت دنوں سے کیا بات ہے آپ سے ملاقات نہیں, اب کہ بھائی کیا کریں فرصت نہیں ملتی. علماء نے کہا اس فرصت نہ ملنے والا جو جملہ اس کے معنی ہے کہ آپ اس چیز کو اہمیت دینے کو تیار نہیں. اس کے علاوہ بھی تو ہزاروں کام کر رہے ہیں, تو جو پرائیورٹی میں جو کام آپ کے نزدیک اہم ہے ان کو آپ وقت دے رہے ہیں, اور جو کام آپ کے نزدیک غیر اہم ہے ان کو آپ بالکل وقت نہیں دے رہے. تو ٹھیک ہے عالم آخرت کے کام غیر اہم ہے, یہ تو صاف لگ رہا ہے, ورنہ آپ ان کو اہمیت دیتے ان کے لیے کچھ کرتے نظر آتے, پردے نہیں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حب دنیا زیادہ پائی جاتی. اب میں جملہ شہید سیدنا شیرازی کا نقل کروں, اگر دنیا ہی دنیا اور آخرت نہ تو پوری کائنات عقل کے اعتبار سے بھی نامعقول قرار پائے گی. آدمی اس لیے پیٹ بھرے کہ خالی کرنا ہے, اور اس لیے خالی کرے کہ دوبارہ بھرنا ہے, یا بس نہیں تو کیا ہے. بس خلقت کا مقصد کچھ اور ہے. اگر یہی دنیا مقصود ہو تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے پیٹ بھرنا ہے کہ خالی کرنا ہے, اس لیے خالی کرنا ہے کہ پھر دوبارہ بھرنا ہے, بیکار ہے. جی. علامت نمبر 7, اگر اسلام پر عمل کرتا بھی ہے تو دنیاوی ضرورتوں کے لیے. علماء نے لکھا ہے یقیناً ائمہ یا رسول کا توسل دنیاوی ضرورتوں میں بھی اثر رکھتا ہے, ڈیفینیٹلی رکھتا ہے, لیکن ہم نے کب اخروی حاجات کے لیے انہیں پکارا. آیت اللہ آصف محسنی کا میں جملہ نقل کر رہا ہوں, گناہوں سے بچنے کے لیے کب ان کا توسل اختیار کیا ہے, اخروی حاجات کے لیے کب انہیں پکارا. زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں تو بھی اپنے دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے. حدیث قصہ کی تلاوت ہے فقط روٹی اور کپڑے کی حاجت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم ابا عبداللہ کہا جاتا ہے زبان سے, اور دل سے مال و دولت اور خواہشات کو سلام کیا جاتا ہے. علامت نمبر 7, اگر اسلام پر عمل کرتا بھی ہے تو دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے. یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے بس. علامت نمبر 8, ہر وقت زیادہ سے زیادہ چیزوں کی خواہش اور لالچ میں مبتلا رہتا ہے, زیادہ سے زیادہ چیز ملتی رہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا دار حریص کی آنکھ کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے قبر کی مٹی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اس کو. علامت نمبر 9, امور دنیا میں فضول خرچی سے کام لیتا ہے. بس اس کو میں تفصیل ہے لکھی ہوئی, لیکن وہ کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے. علامت نمبر 10, دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن رہتا ہے. بس ہر شخص اپنے آپ کو جج کرتا جائے کہ وہ راضی اور مطمئن ہے, سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اچھا سورہ یونس میں بس ایک آیت, نئی آیت اس میں کوٹ کر دوں. پروردگار فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے. وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, اور یہ وہی ہیں جو اپنے اعمال کی بنا پر جو وہ کرتے رہے جہنم میں جائیں گے. تو وہ خدا سے ملاقات کیوں, یعنی دنیاوی زندگی میں راضی اور مطمئن ہو جانا ہے, قرآن کے اندر آئے. علامت نمبر 11, فرائض و واجبات کی ترک پر حب دنیا اکساتی. تو جہاں کہیں فرائض و واجبات کا ترک آپ کو نظر آ رہا, سمجھ جائیں گے حب دنیا زیادہ. اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنے فرائض ہیں نا
یہ اصل میں نفس کشی کے لیے آئے کہ نفس بس پروردگار کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی یہ چیز جائز ہے کبھی ناجائز ہے، پھر آپ ایک دم سے کہتے ہیں بھائی یہ ابھی تک ناجائز تھی کیا کہ اب یہ جائز ہو گئی. بس یہ اصل میں آپ کے نفس کو تو یوں کرنا ہے کہ پلٹنا ہے، بس جس طریقے سے روبوٹ کو ہلایا جلایا جاتا ہے اس طرح مرضی پروردگار میں ڈھل جائے. مقصد اس کا یہ یقیناً اس کے اندر حکمتیں اور ہوں گی، لیکن ایک ضرور ہے کہ آپ کے سرکش نفس تابع ہو جائے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ فرشتے کبھی نافرمانی کا ارادہ تک نہیں کرتے، بس انسان کے نفس کو بھی خدا ایسا چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، جیسا مرضی پروردگار ہو بس ویسا وہ کرے. تو بہرحال کہیں بھی اگر آپ کو فرائض و واجبات کا ترک نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا اس میں زیادہ پائی جاتی ہے. علامت نمبر 12، ڈرتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد فقیر و غریب ہو جائے گی، تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے. یہ جمع کر لوں وہ جمع کر لوں، اور اپنی اولاد کے لیے آگے چل کر چیز کام آئے گی، آسائشیں اولاد کے لیے جمع کرتا چلا جاتا ہے. اور کہا کہ کچھ اس طرح کی مزداق بن جاتا ہے جو فرعون سے مماثلت دی ہے علماء نے. کہا کہ فرعون نے، میں حکایت آپ کے سامنے پڑھوں کہ اصل میں مصر کی جو اس وقت تمام تر زراعت تھی اس کا دار و مدار دریائے نیل کی روانی پر تھا. دریائے نیل ایک دفعہ ہو گیا تھا خشک. لوگوں نے کہا کہ فرعون سے کہ آپ تو ہمارے خدا ہیں، آپ دریا حکم جاری کریں کہ دریا نیل کے اندر جوش اور روانی پیدا ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہارا میں اس موقع میں حکم کروں گا اور دریا نیل میں جوش پیدا ہوگا. اب فرعون گھر میں آیا اپنے، اور دیکھیے اب اس نے کیا کہا، پروردگار عالم سے گھر آ کے دعا کی روایت میں کہ اے اللہ اگرچہ میں اس قابل تو نہیں ہوں میری کوئی درخواست قبول ہو، اللہ اکبر، لیکن میری ہمت تو دیکھی کہ میں نے آپ کو چھوڑا، جنت کو چھوڑا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو گوارا کیا. ان سب کے بدلے صرف ایک التجا ہے کہ دریائے نیل میں جوش پیدا ہو گیا. صرف لوگ دوسرے لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یعنی اس بالکل فرعون جیسا بن جاتا ہے بعض اوقات آدمی کہ بس میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں نے تو جہنم برداشت کر لی، میں عذاب آخرت بھی برداشت کر لوں گا، بس دنیا پیدا کرتا چلا جاؤں گا. علماء نے کہا ایثار دنیاوی، مثلا ایک چیز آپ کو ضرورت ہے دوسرے کو بھی ضرورت ہے، آپ کو نہ لیجیے اس کو دے دیجیے ایثار، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر کے دوسرے کی دنیا سنوارنا ایثار نہیں. یہ بیوقوفی غلط فہمی ہے. اچھا علامت نمبر 13، ہر وقت پیٹ اور عورت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں انسان کی خدا سے دور ترین حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سوائے شکم پوری کے اور عورت کی کسی اور چیز کو اپنا ہدف قرار نہیں دیتا. علامت نمبر 14، تفصیلات کے بغیر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. علامت نمبر 15، توبہ سے غافل رہتا ہے. علامت نمبر 16، آج کا کام کل پر چھوڑ کر نیکیوں میں تاخیر کرتا ہے، کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا، ٹالتا رہتا ہے. علامت نمبر 17، زندگی کی آسائشوں اور لگژریز کے حصول میں منہمک ہونے کی وجہ سے آخرت سے غافل ہوتا ہے. علاء ابن زیاد امیر المومنین کے ایک صحابی تھے. ایک دفعہ بصرے میں بیمار پڑے، مولا کائنات ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا کہ علاء ابن زیاد نے مکان تو بڑا اچھا بنایا ہے، بڑا بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا. اب مولا کے جملے آپ سنیے. مولا نے جو دیکھا کہ ساری آسائشیں گھر میں موجود ہیں. رسول خدا سے جب بھی مرغی ایک روایت ہے کہ بعض لوگ عالم آخرت میں اتنے چھوٹے اور تنگ مکان میں ہوں گے جتنا کیل کو دیوار میں ٹھوکنے پر سوراخ کیا جاتا ہے. اور شہید دستربی شیرازی کا جملہ، جنت میں اپنے گھر کی وسعت کو فقط صدقہ و خیرات کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے. نفس کو کچلنا پڑتا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. علامت نمبر 18، آخرت کے کمتر درجے پر قناعت ہو جاتی ہے. حب دنیا کی علامت. علامت نمبر 19، امور آخرت سے بے خبر ہو جاتا ہے. دنیا میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں کا واقفیت رکھتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بوڑھے ہو گئے لوگ، 60 70 سال کی عمریں ہو گئی، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے اور عالم آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. امور آخرت سے بے خبر. علامت نمبر 20، موت کا خوف رکھنا اور اس کو دور سمجھنا مستقبل بعید میں. میں نے لکھا ہے کہ بچے ہیں سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہوں گے، تو اس کے بعد بوڑھے ہوں گے، بوڑھے ہونے کے بعد موت آئے گی.
جوان سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی تو جوان ہے، پھر بوڑھے ہوں گے تو اس کے بعد موت آئے گی. بوڑھے ہیں وہ سوچتے ہیں ابھی تو اوائل بڑھاپا ہے، پھر ایکسٹریم بڑھاپے کی طرف جائیں گے. ہر شخص زمانہ مستقبل بعید میں موت کو سمجھتا ہے، بنا رہا قریب ہے جبکہ وہ تو بہت قریب. تو بہرحال اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن اس کو آگے بڑھتے ہوئے علامت نمبر 21 اور آخری علامت، ویسے تو علامتیں بہت ہیں لیکن یہ جمع کی. شیخ چلی کی طرح لمبی لمبی اور دراز دراز امیدیں باندھتا چلا جاتا ہے. علماء نے کہا کہ ویسے تو آپ شیخ چلی کے اوپر بڑے ہنستے ہیں ان کے خیالات پر، لیکن اس دنیا میں ہر شخص شیخ چلی بنا ہوا ہے. مثلا یہ کہ پہلے اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتی ہے نا اولاد ہو جائے تو پھر اولاد کی شادی کی فکر ہوتی ہے، اور پھر اس کے یہاں اولاد ہو جائے اور ایک تمنا کا دوسری تمنا تیسری تمنا، موت آ جاتی ہے لیکن تمناؤں کا سلسلہ بن نہیں جاتا. تو لمبی لمبی دراز دراز امیدیں دنیا کے متعلق باندھتے رہنا، یہ خود حب دنیا کی علامت. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.